محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، تو اس خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے پورے دین کا خلاصہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پورے دین کا خلاصہ اس کے اندر ملے گا، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، اور چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو یا معاشرت سے ہو یا سیاست سے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دین خطبہ حجۃ الوداع کے اندر مختصراً صحابہ کرام کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، الا هل بلغت؟ یہ بتاؤ، اللہ رب العزت نے جو اپنا دین مجھ تک پہنچایا، اور میری ذمہ داری اللہ رب العزت نے یہ لگائی کہ میں وہ دین تم تک پہنچاؤں، تو الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے اپنا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ انا نشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف الغمہ۔ صحابہ کرام کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے وہ رسالت کی جو ذمہ داری تھی کما حقہ ہم تک پہنچائی، اور اللہ رب العزت نے جو امانت آپ کے سپرد فرمائی تھی، آپ نے وہ پوری کی پوری امانت ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے امت کی جو خیر خواہی فرمانی تھی وہ آپ نے فرما دی، وکشفت الغمہ، اور ہم جو گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، آپ نے وہ گمراہیوں کے اندھیرے ہٹا کر آپ نے ہمیں روشنی اور نور کی زندگی عطا کر دی۔ آپ نے گمراہیوں کے، ضلالتوں کے، فتنوں کے اندھیروں کو مٹا ڈالا۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محنت تھی اور جو آپ کی ذمہ داری تھی اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف رخ اٹھایا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں سرخرو ہو گیا، آپ گواہ رہیے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ گواہ رہیے میں نے پیغام پہنچا دیا۔ کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ان علیک الا البلاغ، پیغام کا پہنچانا، اللہ کے دین کا انسانوں تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالہ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہ ہوئی۔ تو اب جب صحابہ کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، نصحت الامہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کام کر لیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، امت نے اس بات کی گواہی دی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اب تمہاری ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔
اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو شاہدین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں. جو شاہدین ہیں، جو شاہد ہیں، وہ غائب تک پہنچائیں. شاہد سے کون مراد ہے؟ اس وقت تو صحابہ کرام تھے کہ ان تک وہ دین پہنچا اور وہ اس دین کے شاہد تھے. غائب کون تھا؟ جس تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا، موجود نہیں تھا اور ابھی پیغام نہیں پہنچا. چنانچہ صحابہ کرام اس وقت شاہد تھے اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت غائب تھے کہ تم تک پہنچ چکا ہے، اب تم پہنچاؤ. چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی اور آپ کی حیات مبارکہ کے بعد بھی پھر صحابہ کرام نے اس نصیحت کو، بلکہ اس حکم کو اور اس ذمہ داری کو پلے باندھا اور پھر وہ پوری دنیا تک وہ پیغام، وہ دین، وہ امانت پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اسی لیے اگر آپ صحابہ کرام کی قبروں کو تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ لوگ جو مکہ میں پیدا ہوئے، وہ لوگ جو مدینہ میں پیدا ہوئے، وہ لوگ جو طائف میں پیدا ہوئے اور وہ لوگ جو عرب ہی کے علاقے میں پیدا ہوئے اور زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزارا، ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسجد حرام اور مسجد نبوی انہوں نے ان کو آباد کیا نمازوں سے، عبادات سے. لیکن آپ کو عجیب بات یہ نظر آئے گی کہ پھر وہ لوگ اس بابرکت ترین خطے کو، گزشتہ رات درس قرآن کلاس ہوتی ہے تو اس میں خانہ کعبہ سے متعلق آیات آئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے قدیم تر گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکہ اور بڑا بابرکت ہے. اس پر تھوڑی سی بات ہوئی کہ وہ جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے. اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اگر وہاں ایک نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العزت 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن با جماعت نماز ہو، با جماعت نماز، تو با جماعت نماز جو ہے وہ کم از کم 27 گنا اضافی ثواب ملتا ہے با جماعت نماز پر. اچھا، پھر اگر یہ جماعت با جماعت نماز جامع مسجد میں ہو، جامع مسجد میں، ایک ہے آپ دکان میں ہیں، آپ نے وہیں پر جماعت شروع کر دی، با جماعت 27 گنا. کسی گراؤنڈ میں ہیں، وہیں پر نماز شروع کر دی، 27 گنا. کسی ہال میں ہیں، کسی کھیت میں ہیں، 27 گنا. لیکن جامع مسجد کے اندر اگر با جماعت نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے. بیت اللہ سے بڑی جامع مسجد کون سی ہوگی؟ انفرادی پڑھو تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کا. اب با جماعت پڑھو تو جماعت پر 500 گنا اضافی ثواب ملتا ہے. 500 کو 1,00,000 سے آپ ضرب دیں. 1,00,000 سے آپ ضرب دیں 500 کو، بات کروڑوں میں چلی گئی. ایک نماز کی بات ہو رہی ہے. اور پھر رمضان المبارک کے اندر ہر عمل، فرض عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو بات کروڑوں سے شاید اربوں میں چلی گئی. یعنی ایک نماز پڑھنے کا ثواب اربوں نمازوں کے برابر خانہ کعبہ کے اندر ملتا ہے. پھر بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اجر و ثواب بڑھا دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنا بڑا ثواب، وہیں رہتے، حرم شریف کے اندر با جماعت نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں،
رمضان کی نمازیں ہیں، تراویح ہیں، قیام اللیل ہیں، سب ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ان کو تھا اور ایک ذمہ داری تھی ان کی، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، بھائی یہ دین میں نے پہنچا دیا ہے، اب میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب تم نے ساری انسانیت تک پہنچانا ہے جو غائبین ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی بات نہیں کر رہا۔ اس زمانے میں وہ لوگ نکلے اور آپ ان کی قبروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ایسا ملے جہاں ان کی قبریں نہ ہوں، حتیٰ کہ ہمارے پاکستان تک کے اندر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقریباً کوئی 25 کے قریب دریافت ہو چکی ہیں صحابہ پاکستان کے اندر، ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے۔ اور تب کیا تھا، کسی کسی کے پاس گھوڑا ہوتا تھا، زیادہ تر پھر پیدل ہوتے تھے یا بہت کوئی معمولی سواری۔ تو افریقہ وہ لوگ پھر پہنچے، اور جو مڈل ایسٹ ہیں ان تمام خطوں کے اندر وہ لوگ پہنچے۔ وہ الغرض دنیا کا جو بھی وہاں معروف خطہ تھا وہ لوگ وہاں تک پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ ہم نے اللہ کا یہ دین اوروں تک پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد جو بعد والے لوگ آئے تو وہ بھی اللہ کے اس حکم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ کام کرتے رہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد کوئی اجتماعی شکل نہیں بن پائی۔ انفرادی طور پر بہت کام ہوا، بہت بڑے بڑے لیول پہ کام ہوا، لیکن وہ انفرادی سطح پہ تھا۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بہت کام کیا، لیکن وہ انفرادی تھا، بس وہ دنیا سے گئے تو وہ کام بس جہاں تک پہنچا تھا وہیں تک۔ اب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، داتا صاحب بہت بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن یہ تھا کہ وہ انفرادی سطح پہ تھا، سینکڑوں ہزاروں مسلمان ان کے غیر مسلم ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، تو انفرادی سطح پہ یہ کام چلتا رہا، یہ انفرادی سطح پہ تھا، ہوئی محنت۔ قطعاً یہ نہیں تھا کہ امت نے حضور کا کام چھوڑ دیا، قطعاً نہیں، امت حضور کا کام کرتی رہی انفرادی سطح پر، اور دنیا کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھتا رہا اور اٹھ کر وہ اپنی سی کوشش کرتا رہا، اور بہت کوشش کی۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے بہت کام کیا، بہت محنت کی انہوں نے۔ یہاں میں تھوڑی سی ایک غلط فہمی دور کر دوں، اولیاء اللہ کی جو اصل محنت تھی نا، اس پہ ہم لوگوں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ جو اصل اولیاء اللہ کا کام تھا اور ان کی محنت تھی نا، اس پہ ہم لوگوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے اولیاء اللہ کا جو چہرہ پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ان کا اصل چہرہ نہیں تھا جس پر ان کو اللہ کی طرف سے اتنا نوازا گیا، ان کا درجہ بلند ہوا۔ ہم نے اولیاء اللہ کا یہ چہرہ پیش کیا، جی کوئی ایسا تھا کہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا تھا، جی کوئی ایسا تھا اس نے پوری زندگی شادی نہیں کی، اور کوئی ایسا تھا جی جو ایسا کرتا تھا، کوئی ایسا تھا جی وہ ایسا کرتا تھا، کوئی آسمانوں میں تھا، کوئی اڑ کے چاند میں چلا جاتا تھا، چاند سے زمین۔ عجیب و غریب ہم نے ان کا ایک مسخ شدہ چہرہ اولیاء اللہ کا پیش کیا، غلط ہے۔ جب یہ چہرہ پیش کیا تو بہت سے لوگ مخالف بھی ہو گئے، وہ یہ کون سے اولیاء اللہ ہیں، کیا حماقتیں ہیں۔ اولیاء اللہ کا اصل چہرہ کیا تھا اور ان کا اصل کام کیا تھا، جن پر اللہ نے ان کو عزت بخشی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذمہ داری کو ادا کیا۔ وہ انسانیت تک پہنچے، وہ گمراہوں تک پہنچے، وہ کفار تک پہنچے، اور ان کو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا، لوگ مسلمان ہوئے۔ ہم جو لوگ ہیں نا، آپ پیچھے چلنا شروع ہو تو شاید ہم میں سے کوئی پیچھے چل کر ہندو نکلے گا، کوئی کچھ نکلے گا، کوئی کچھ نکلے گا۔ تو پھر یہ اولیاء اللہ تشریف لائے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی کہی جاتی ہے، وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اتنے اولیاء اللہ عرب ممالک کے اندر نہیں ہوں گے جتنے یہ ہندوستان اور اس خطے کے اندر ہیں، جو اولیاء اللہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شرک تھا نا، جو شرک کی سب سے قبیح شکل اور بڑی شکل دنیا میں تھی، وہ عرب میں تھی. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی اور دنیا میں ان سے بڑا اور افضل کوئی نہیں. نہ حضور سے بڑا ہے اور حضور کے بعد انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ سب اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ تھے، اتقیاء تھے، زہداء تھے، نیک ترین لوگ تھے وہ دنیا کے. ان سے بڑا کوئی نیک نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ شرک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں تھا، اس کے بعد وہ شرک جس خطے میں تھا وہ ہندوستان تھا. اس کے بعد وہ شرک، اس لیے وہ عرب کا مشہور ترین بت جس کو منات کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. عربوں نے، مشرکین نے اس بت کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکالا اور نکال کر ہندوستان لے آئے، اور پھر وہ سو منات کے نام سے مشہور ہوا. منات بت تھا، سو احتراماً اس کے لیے لگایا گیا، سو منات کے نام سے مشہور ہوا. پھر اللہ رب العزت نے ایک نیک بندے کو بھیجا، اور وہ اس نے آ کر، سلطان محمود غزنوی، اس نے آ کر ہندوستان کے اوپر حملے کیے. اور اس کے حملوں کا مقصد جو تھا وہ شرک جو عرب سے نکلا تھا اور بچا ہوا تھا اور دنیا میں گمراہی پھیلا رہا تھا، اس نے اس شرک کا خاتمہ کیا. اسی لیے اس خطے کے اندر اللہ کے نیک بندے بہت آئے، اولیاء اللہ بہت آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شرک کی وہ بہت بڑی قسم موجود تھی. شاید اسی لیے آپ کو ایک بات سمجھ آئے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا ذکر کیا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے غزوہ ہند. غزوہ ہند، غزوہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں، لیکن وہ لڑائی حضور کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لڑائی اور وہ جنگ اور وہ جہاد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بعد شروع ہوگا، کہیں صدیوں بعد، اور صدیوں بعد شروع ہوا ہے وہ غزوہ ہند. لیکن اس کے لیے غزوہ کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موجود ہیں. حضور تو پردہ فرما گئے دنیا سے، تو اس کو غزوہ ہند کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں زندہ رہا تو میں خود اس میں شرکت کروں گا، میں زندہ رہا تو میں خود اس میں شرکت کروں گا. یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ ہند میں ہوگا. ہند کون سا علاقہ ہے؟ یہ سارا بر صغیر کہہ لیجیے. کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اس میں خواہش کا اظہار فرمایا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شرک جو وہاں پہ تھا، اس کے بعد وہ اس خطے کے اندر ہوگا، وہ شرک، اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہوگا وہ شرک جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، جس کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. تو وہ یہاں پہ اس خطے میں ہوگا. اور اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کو بھیجیں گے کہ جو اللہ کے حکم سے جہاد کریں گے اور محنت کریں گے اور کوشش کریں گے، اور اس برکت سے وہ سارے کے سارے شرک کا خاتمہ کر دیں گے. اندازہ لگائیں کہ اس خطے کے اندر جہالت کس درجے پر اور شرک کس درجے پر، کہ اس شرک کے خاتمے کے لیے جو کوشش ہوگی، حضور فرماتے ہیں میں زندہ ہوا تو میں بھی اس میں شامل ہوں. اور پھر صحابہ کرام تلقین کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو، ہم زندہ رہے تو ہم اس میں شرکت کریں گے، ہم زندہ نہ رہے تو تم اس میں شرکت کرنا. تو اس خطے کے اندر شرک بہت بڑی تعداد میں تھا، بہت بڑی سطح پہ تھا. آج بھی، اور آج بھی میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مشرکین ہیں اس خطے کے اندر، میں ہزاروں کی بات بھی نہیں کرتا، میں کروڑوں کی بات بھی نہیں کرتا، یہ اربوں کی بات ہے، اربوں کی تعداد کے اندر. اب دیکھیں کہ وہ شرک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا تھا، جزیرۃ العرب سے ختم فرمایا تھا، اور اس کے کچھ اثرات ہندوستان تک پہنچے تھے، اب اسی کے اثرات دوبارہ عرب میں جا رہے ہیں، اب اسی کے اثرات دوبارہ عرب میں جا رہے ہیں. تو بہرحال اس خطے میں اللہ کے بہت بڑے بڑے نیک بندے آئے، بہت بڑے بڑے بزرگان دین آئے، وہ سب بڑی محنتیں کی. اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے.
اللہ ان کی اصل میں وہ عرض کر رہا ہوں، ان کا جو اصل چہرہ تھا نا وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اور ان کا اصل چہرہ کیا تھا؟ انہوں نے حضور کے دین کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے انسانیت تک اللہ کا دین پہنچایا ہے، محبت سے پہنچایا ہے. بس انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا یہ کام نہیں کیا، انہوں نے بڑی محبت سے پہنچایا ہے، لوگوں کے مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن وہ ساری بہرحال انفرادی محنتیں تھیں، بڑی کامیاب محنتیں تھیں، اسی کی برکت سے بہت لوگ مسلمان ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے اس خطے میں ایک اجتماعی کوشش شروع فرمائی. اجتماعی کوشش. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ہے بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا. اب مزے کی بات یہ ہے میں اور آپ نہیں جانتے شیخ الہند کو، اور شیخ الہند کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ انگریز جانتا ہے. شیخ الہند کو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مختلف لوگوں کو تیار فرمایا کہ بھائی دین کے مختلف شعبے، مختلف شخصیات اس میں محنت کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کتاب لکھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پر، بڑی ضخیم کتاب ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ وہ کیا شخصیت تھی. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ایسا کریں کہ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں، قرآن کی طرف راغب کریں، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وہ یہاں پاکستان کا جو اب موجودہ خطہ ہے لاہور ہے، یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے جو محنت کی ہے اس کے اثرات یہ ہیں کہ آج ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. ورنہ پہلے جمعوں کے خطبوں کے اندر، جمعے کے بیان کے اندر وہ فلاں 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 قصے بیان ہوا کرتے تھے، قرآن نہیں ہوتا تھا. سر لگا کر وہ شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، ان کے دروس قرآن اور ان کی قرآن کی محنت. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں اور قرآن کی طرف جوڑیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اسیری قید کے دوران میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری اس امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے دور ہو گئے. اس کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جو سیاسی میدان ہے اس میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی ذمہ داری لگائی انہوں نے کہ آپ لوگوں کو، عوام الناس کو دین کی طرف راغب کریں. جو لوگوں کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ دین سے دور ہیں، دین کا احساس نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، دین کی فکر نہیں ہے، نہ اپنی ہے نہ دوسروں کے دین کی فکر ہے. اور حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ان دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جو جہاد کے میدان ہیں ان کو آباد کریں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یہ انگریز سے جا کے پوچھ لیجئے، ہمیں نہیں پتا، وہ جانتا ہے. جتنی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ انگریز کے پاس ہیں نا، مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہوگی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال، جس کے بارے میں انگریز کہتا تھا کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان تو درکنار انگلستان کے اندر بھی انگریز کو رہنے کی جگہ نہ ملتی، لیکن وہ کچھ اپنے لوگوں کی وجہ سے ناکام ہوئی. چنانچہ یہ محنتیں شروع ہوئیں. پھر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اس قدر خلوص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، فکر کے ساتھ وہ متوجہ ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کی محنت کو اور ان کی توجہ کو اور ان کی فکر کو اور ان کے سوز کو اور ان کے خلوص کو ایسا قبول فرمایا. ان کا کام ایسا نکلا، ایسا چلا، ایسا انہوں نے محنت کی، لوگ متوجہ ہوئے کہ ایک جماعت وجود میں آ گئی تبلیغی جماعت کے نام سے. اللہ نے اس جماعت سے وہ کام لیا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ان لوگوں نے یہ کام کیا، میں کہتا ہوں نہیں، کیونکہ اس جماعت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہے. مقبول کا مطلب اللہ نے کام لیا. اللہ نے اس جماعت سے وہ کام لیا کیونکہ اس جماعت کی ترتیب بڑی عجیب بنی. ہر بندے تک جاؤ، ہر بندے سے ملو، ہر بندے کی فکر کرو. اس جماعت کا وہ موجودہ طرز عمل نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسج ڈال دو،
یا کسی جگہ پر ایک بیان کر دو یا تقریر کر دو. ان کے ہاں بیان تقریر نہیں ہے. اصل چیز ان کے ہاں بیان تقریر نہیں ہے. ان حضرات کے ہاں اصل چیز بیان تقریر نہیں ہے. ان کے ہاں اصل چیز یہ ہے کہ ہر بندے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، ایک ایک امتی، اس کو پکڑو، اس تک پہنچو. مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. مسلمان ہے تو تبلیغ کرو، غیر مسلم ہے تو دعوت دو. مسلمان ہے تو تبلیغ کرو. جی یہ بھی سمجھیے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، اب کسی کو جب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کافروں کو جا کے کرو. یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے دعوت ہے، مسلمانوں کے لیے تبلیغ ہے. اس لیے کہ لطیفہ سمجھ لیں یا حقیقت سمجھ لیں. ایک پاکستانی کسی غیر مسلم ملک میں تھا، تو اس نے ایک خاتون کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں بتائیں، اسلام کی صفات بتائیں، اسلام کے محاسن بتائے. محنت کرتا رہا. اسلام ایسا دین ہے، اسلام ایسا دین ہے، اسلام ایسا دین ہے. تو وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی اور بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا. جب اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا تو اس شخص نے اس خاتون سے شادی کر لی. اب ظاہر ہے مسلمان ہے، نکاح جائز ہے بالکل. تو شادی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد یہ اپنی اس بیوی کو لے کر پاکستان آیا. تو کچھ دن جب وہ بیوی اس کی یہاں پہ رہی تو وہ کہنے لگی اپنے خاوند سے، دیکھیں مجھے تو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کر لیا، اپنے گھر والوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے. یعنی ہمارا طرز عمل دیکھ کر وہ خاتون یہ سمجھ رہی یہ کافر ہیں. تو مسلمانوں کے لیے تبلیغ، یعنی ہم جو دین سے دور ہیں ہم دین کی طرف آئیں، ہم دین پہ آئیں، دین کے تمام شعبے وہ ہم اپنائیں. یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ تبلیغ ہے، دعوت ہے. دعوت کیا ہے؟ ان کو اسلام کی دعوت دینا، وہ اسلام کی طرف آئیں. اللہ رب العزت نے اس کام کو پھیلایا، اور اس کام کی خوبی ایک یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان بڑوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے اس خلوص کے ساتھ محنت کی کہ اس کو خالصتاً فی سبیل اللہ رکھا. خالصتاً فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کس طرح کہ اس کام کا بڑے سے بڑا کوئی ذمہ دار ہے یا چھوٹے سے چھوٹا ہے، عالمی سطح پر ہے یا علاقائی سطح پر ہے یا ملکی سطح پر ہے، کسی کی کوئی تنخواہ نہیں، کسی کا کوئی معاوضہ نہیں. یہ واحد دنیا کی جماعت ہے، واحد، جس کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے، کسی کی کوئی تنخواہ، کوئی معاوضہ، کوئی مراعات، کوئی ٹی اے ڈی اے، کچھ بھی نہیں. خالصتاً. اصول یہ ہے، شرط یہ ہے، جن شرائط پر اس کام کو مرتب کیا گیا، تو وہ اصول اور شرائط یہ ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. تو خلوص تھا، اخلاص تھا، اور بنیادیں بالکل ٹھیک تھیں. تو اللہ رب العزت نے پھر اس کام کو پوری دنیا تک پہنچایا. اور میں نے بات شروع کی تھی، اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس کو جوڑ رہا ہوں اپنی ابتدا کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ، پورے کا پورا دین میں نے تم تک پہنچایا، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جتنی بھی نسلیں ہیں، امتیں ہیں، ان تک پہنچاؤ. صحابہ کرام نے پہنچایا، تابعین نے پہنچایا، تبع تابعین نے پہنچایا. لہذا اس اعتبار سے یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنی، ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی ذمہ داری بنی. وہ جو امید رکھتے ہیں نا قیامت کے دن صرف ایک ہستی آئے گی ہمیں بچائے گی، وہ ہستی سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ امام الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین. پھر انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی ہم سب کی کہ
کہ بھئی اللہ کا یہ دین جو مجھ تک پہنچا ہے، اللہ نے اس کے لیے مجھے چنا ہے، مجھ تک پہنچایا ہے، میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب تم نے اس کو ہر آنے والے تک پہنچانا ہے۔ تو انفرادی سطح پر کام ہوا، اجتماعی سطح پہ کام ہوا، امت کا ہر فرد اپنے ذمے یہ سمجھے، امت کا ہر فرد کہ میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتا ہوں، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی سمجھتا ہوں، تو سب سے بڑے موقع پر، سب سے بڑے اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری لگائی یہ کہ یہ دین جو ہے کوئی آدمی دنیا سے اس حال میں نہ جائے کہ وہ اس سے محروم ہو۔ چنانچہ یہ لوگ بہت بڑی سطح پہ کام کر رہے ہیں، اس سے بڑی سطح پہ کام اس وقت دنیا میں بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ میں پتہ کس لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہاں تقریباً آج 24 سال ہو گئے ہیں اس مسجد کے اندر۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فرد یہاں نہ آیا ہو۔ آپ کسی بھی ملک کا نام لیں، وہاں کے رہنے والے مسلمان پاکستان آئے۔ میں تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی تعداد کے اندر کوئی امریکہ سے آ رہا ہے۔ ابھی پیچھے جماعت آئی تھی، امریکہ کے عالم دین تھے، تو ماشاءاللہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ افریقہ، انگلینڈ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیا، ہاں، اور جو افریقی ممالک ہیں، بہت جو ممالک آپ نام لیتے رہیں، میں یہاں دنیا کے ایک ایک فرد سے ملا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ جی میں افریقہ سے آیا ہوں۔ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں۔ کن کی محنت سے؟ تبلیغ والوں کی محنت سے۔ اندازہ لگائیے کس قدر بڑی سطح پہ کام کیا۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص ان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ منسلک ہو جائے، کسی نہ کسی سطح پر کہ اللہ کا دین پہنچانے میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص وقت نہیں دے پاتا، کام نہیں کر پاتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا عذر ہے، تو دوسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ، خاص طور پر اللہ رب العزت نے اس وقت دنیا آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دی ہے۔ دنیا اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ جی ہاں، جدید جتنے ذرائع ابلاغ ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ نوجوان طبقہ بڑی کثرت کے ساتھ جدید ذرائع، جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، وہ استعمال کر رہا ہے۔ لیکن بے انتہا دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی جو استعمال کر رہے ہیں، مرد ہیں یا خواتین، استعمال کہاں تک ہے؟ یہاں سے تصویر میرا چہرہ یہاں سے ایسا لگ رہا ہے، یہاں سے تصویر یہاں سے میرا چہرہ ایسا لگ رہا ہے، یہاں سے میں چل رہا ہوں تو میں پیچھے سے ایسا لگ رہا ہوں۔ خود نمائی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کو موبائل پکڑاتے ہیں، میں چلوں گا، ٹھیک ہے، تم نے ایک ایک سٹیپ پر، ایک ایک قدم پر میری تصویر لیتے جانی ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں ہاتھ اٹھا کے چلوں گا، ایک دفعہ میں ہاتھ چھوڑ کے چلوں گا، ایک دفعہ میرے دونوں پاؤں کے درمیان جو ہے فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا، ایک دفعہ تھوڑا سا کم ہوگا، ایک دفعہ میں اوپر طرف منہ کر کے اور ایک دفعہ میں نیچے، اور ایک دفعہ میں اس طرف منہ کر کے، یہ اینگل اچھا آ رہا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری خواتین اس معاملے میں اس سے بھی زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ اللہ نے جو جدید ذریعہ آپ کو دیا ہے، اس لیے دیا تھا کہ اللہ کے دین کا پیغام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں، نہ یہ کہ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتے پھریں اور اپنی کمر دکھاتے پھریں۔ خاص طور پر نوجوان، خدا رہا یہ چھوڑ دیں، میری شکل ایسی ہے اور میری بغیر ٹوپی کے میری تصویر ایسی ہے اور ٹوپی کے ساتھ میری ایسی ہے اور فلاں کپڑوں میں ایسی ہے اور گلاسز لگا کر ایسی ہے اور گلاسز کے بغیر ایسی ہے۔ خدا کی قسم میں یہ کہوں گا کہ شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا اور وہ آپ کے اوپر مسلط ہو گیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں تمہیں بتاؤں کہ انسان کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے وَأَشَدُّهُنَّ سب سے زیادہ انسان کے لیے خطرناک ترین چیز کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود نمائی میں مبتلا ہو جانا. میں کیسا لگ رہا ہوں، میں یہاں سے کیسا لگ رہا ہوں، میں ایسے کیسا ہوں، یہ خود نمائی ہے. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ انسان کے لیے خطرناک ترین چیز یہ ہے. میں کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں ہے. پھر فرعون اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں رہتا. آج کا نوجوان خاص طور پر خدا را شاید آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں سے اللہ کا اتنا سوال نہیں ہوگا. ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کا دین انسانیت تک پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے. آج سے 100 سال 150 سال 200 سال پہلے کے لوگوں کے پاس کوئی ذرائع کوئی وسائل نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ پڑوسی کو کہہ دیا یا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بیان کر دیا بس. لیکن آج کا نوجوان وہ اس دنیا کے ایک ایک انسان کا ذمہ دار ہے کہ تو پیغام پہنچا سکتا تھا، تیرے پاس ذرائع تھے، تیرے پاس وسائل تھے، بتا تو نے کیا کیا. میرا حساب کتنا مشکل ہو گیا، آپ کا حساب کتنا مشکل ہو گیا. یہ اس لیے نہیں تھے کہ پیچھے اپنی بہن کھڑی کرو اور ماں کھڑی کرو، دیکھو جی یہ میری بہن ہے اور یہ میری ماں ہے. اس لیے نہیں تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ دیکھو میں فنکشن میں شادی کسی کی ہے، تصویریں میری کھینچ کے جی اپلوڈ کرنی ہے، ہم نے دنیا کو دکھانا ہے جی میں ادھر تھا. کوئی 2 لقمے کہیں لگانے جاتا ہے نا کسی جگہ بیٹھ کر، تو اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے جی دیکھیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیے میرے اور آپ کے پاس جتنا موقع ہے، جتنے ذرائع ہیں، یہ صحابہ کرام کے پاس بھی نہیں تھے. جتنے ذرائع میرے اور آپ کے پاس ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کے کہا کہ ایک ایک گھر تک پہنچنا ہے، اور وہ ایک ایک گھر تک پہنچے. حضور نے فرمایا تھا نا کہ میرا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا. وہ ان لوگوں نے پہنچایا. یہ پہنچے کچے پکے گھروں میں، جنگلات کے اندر، اور وحشی قبائل تک پہنچے. نہ ذرائع نہ ہونے کے باوجود، اتنے وسائل نہ ہونے کے باوجود، ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو ایک بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ گوگل کا میپ ناکام ہو جاتا ہے نا، وہاں کسی تبلیغ والے سے پوچھ لو جی آگے راستہ کہاں پہ جائے گا، وہ ہم کو بتا دے گا. یہ پہنچے ہیں، یہ پہنچے. ان کے پاس وسائل نہیں تھے، یہ پھر بھی پہنچے. ان کے پاس اتنی محنت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے محنت کی. ہمارے پاس تو بہت ذرائع، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اگر ہماری محنت ان کے ساتھ جڑ جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو آج میں اور آپ ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے اس دین کو ہم میں سے ہر شخص پہنچائے گا. چھوٹے سے چھوٹا جو کم عمر ہے وہ بھی یہ عہد کرے، بڑے سے بڑا ہے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر، یا ان کے ساتھ اگر شامل نہیں ہوا پاتا کسی مجبوری کی بنا پر، لیکن اللہ کا دین انسانوں تک پہنچانا یہ حضور ہماری ذمہ داری لگا کر گئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ذمہ داری لگا. آج دنیا میں کفر ہے، اللہ کی تقدیر تو اللہ کی، جو بھی اللہ کے فیصلے ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس کو ہدایت ملے گی یا کس کو نہیں ملے گی، وہ خدا کے معاملات ہیں. لیکن آج دنیا میں کفر کا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان محنت نہیں کر رہے، مسلمان محنت نہیں کر رہے. تو آج کا سب سے بڑا پیغام، خدا را آپ سب، ہم سب یہ عہد کریں، یہ سوچ رکھیں اور یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنائیں کہ میرے پاس 5 منٹ ہوں گے تو میں 5 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا کوئی نہ کوئی شعبہ، کوئی نہ کوئی حصہ وہ کسی نہ کسی تک پہنچاؤں گا اگلے تک. جو چیز ہمارا آج، یہ جماعت والے بہت پہلے کہتے تھے لیکن وہ بات ہمیں آج سمجھ آئی ہے. وہ کہتے تھے اللہ کے بول کی بڑائی کے بولوں کو بولو، جتنا زیادہ بولو گے اور انسان جتنا زیادہ سنیں گے تو یقین بنے گا. آج دنیا کیا کہتی ہے؟ وائرل کرو. جو چیز وائرل ہو جاتی ہے نا، دنیا اسی پہ آ جاتی ہے. یہ بات انہوں نے بہت پہلے کہی تھی، جب کبھی وائرل والا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو ہم سب جب پوری امت کسی ایک بات پہ آ جائے گی کہ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو ہر کافر اللہ کے دین کی بات کو سنے گا. اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے، اور پچھلے ہماری زندگی کی جو اس بارے میں غفلت، سستی اور کوتاہی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا